الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل خطب الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی کے مقدس و مطہر کی محنت و کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. رحمتیں ہوں بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر جن اللہ نے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب ذوالجلال والاکرام کی نازل کی ہوئی شریعت کی آبیاری اپنے پھولوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا.
مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرمانا، علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دی ہے۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سایہ فکن ہے۔ اللہ والے، رب والے اپنے رب سے اپنے رشتے اور ناطے مضبوط کر رہے ہیں، اور ان قیمتی لمحات، ان مہنگے ترین لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نیکیوں کے سیزن میں ایک ایک لمحہ قیمتی بنا رہے ہیں۔ رات کو قیام، دن کو سیام، رات مصلے کی پشت پر، دن بھوکے پیاسے اپنے مالک کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے سحریاں افطاریاں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ درد دل سے اپنے مالک کی منت کیجئے، اللہ ہمیں رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم اپنی عزت و عظمت کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اور اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں اپنے جنتی بندوں میں لکھ دینا، اور جتنے ہمارے عزت و اقارب مواہب مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے جنتی بندوں میں شامل فرما لینا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کریم نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے اور رمضان کا تذکرہ کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان اس کا اپنا ایک مقام ہے، رمضان کی اپنی ایک پہچان ہے، رمضان کا اپنا ایک روب ہے، رمضان کا اپنا ایک دبدبہ ہے، رمضان کا اپنا ایک تعارف ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، میرے مالک نے رمضان کا تعارف قرآن کے ساتھ کرایا۔ شہر رمضان، لوگوں رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ کیا اس کا تعارف ہے؟ کیا اس کی پہچان ہے؟ اس کی سمپل سی سادہ سی پہچان اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سن لو، وہ یہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے۔ یعنی رمضان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، کس کو بیان کر کے؟ قرآن کو بیان کر کے۔ جس قرآن کو بیان کر کے رمضان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اس قرآن کی اپنی عظمت کتنی ہوگی؟ اللہ، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں بڑے بندے کے لیے گہرا، اللہ رب العزت کے ساتھ جو بندے کے معاملات ہیں، ان معاملات کو حل کروانے میں رمضان کا بھی بڑا کردار ہے اور قرآن کا بھی بڑا کردار ہے۔ دونوں کلیدی کردار ادا کریں گے قیامت کے دن، وہ خطبے کے دوران انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ رمضان اللہ رب العزت کی اتنی بڑی رحمت ہے، آپ اور میں بڑے خوش قسمت ہیں کہ جنہیں زندگی میں اللہ نے دوبارہ رمضان عطا کیا ہے۔ موسم بہار ہے نیکیوں کا، سیزن ہے، سیزن توجہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ جو لوگ سیزن میں سو کے سیزن گزار دیتے ہیں، کبھی آپ جا کے دیکھیں غلہ منڈی میں، غلہ منڈی میں جب سیزن آتا ہے، تاجر ڈیلر راتوں کی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں، دن رات اپنے سیزن کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔
حافظ صاحب ابھی ہمارا سیزن نہیں، ابھی ہم فارغ ہیں، جو ہی سیزن شروع ہوگا پھر ہمارا دن رات پھر اپنے سیزن کو سمیٹنے میں ہے، پورے سال کی روٹیاں اکٹھی کرنی ہیں سیزن میں، ایسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ موسم بہار ہے، سیزن ہے نیکیوں کا، اللہ کی قسم جس نے یہ سیزن سو کے گزار دیا، لاوبالی میں گزار دیا، بے پرواہی میں گزار دیا، سمجھ لیں کہ اس نے اپنی آخرت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، دنیا کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، اپنی آخرت کے ساتھ بھی اس نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ یہ سیزن ہے، سیزن کو سمیٹنا کیسے ہے؟ اس سیزن میں مالک کائنات اپنے بندوں کے لیے کس طرح کے پیکج دیے ہیں؟ اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، صحیح البخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان سایہ فکر ہوتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے اللہ شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں۔ کیوں جکڑے گئے ہیں شیطان؟ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کے لیے میں نے میدان کھلا چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے ساری راہیں ہموار کر دی ہیں۔ میرے بندوں، شیطان کو ہم نے جکڑ دیا ہے، جو تمہارے سے نیکی کی راہیں روکتا تھا، جو تمہیں غافل کرتا تھا، جو تمہیں بے پرواہ کر کے نماز سے غفلت، ذکر اذکار سے دوری، قرآن سے بیگانگی، اللہ کے گھروں سے دوری، شیطان جو حائل ہوتا تھا میں نے اسے جکڑ دیا ہے، اب وہ تمہارے رستوں میں حائل نہیں ہو سکے گا، تمہارے لیے راہیں کھلی ہیں، میدان کھلا ہے، اس سیزن کو جس طرح لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، لیکن پھر بھی ہم نہ لوٹے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی؟ سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کہتا ہے وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے زنجیروں میں جکڑ کے، اور وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اللہ کی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ کی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ جو ہی رمضان شروع ہوا تھا جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے وفتحت ابواب السماء، آسمانوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پورا رمضان ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوگا رمضان المبارک میں، ایک دروازہ بھی رمضان المبارک میں بند نہیں ہے، آسمانوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیطان جکڑ دیے گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ یہ کیوں ہوا ہے؟ فرمایا میں اپنے بندوں کے لیے آسانیاں سیزن میں دے رہا ہوں۔ اگر ابھی بھی یہ آسانیاں لے کے بھی میری جنت کو حاصل نہ کر سکے، میرے دیدار کے لیے محنت انہوں نے نہ کی، تو پھر کب انہوں نے محنت کرنی ہے؟ آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک اتنی بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے، من صام رمضان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی ساتھ اور اجر کی نیت سے رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹ لیا، مالک کائنات اعلان کر رہے ہیں ہم نے اس کی زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے وہ آسانیاں کیا؟ پھر فرمایا رمضان ایک اور دوسرا قرآن، رمضان اور قرآن۔ من قام رمضان، رات کو تراویح پڑھتے ہیں،
قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں مسلے پہ کھڑے ہو کر، پیچھے لوگ کھڑے ہیں قرآن سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے یہ ہر کسی کا نصیب و مقدر نہیں ہے، یہ قسم تو والے ہیں، نصیبوں والے ہیں جن کو رات کا قیام نصیب ہوتا ہے۔ اجر کتنا ہے؟ جن کو روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اجر کی نیت سے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، میں نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رات کو مصلی کی پشت پہ کھڑا ہو کر قیام کر رہا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جس نے رات کا قیام ایمان کی حالت میں اجر کی نیت سے تراویح پڑھ لی، قیام اللیل کر لیا، اللہ نے اس کی زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنا گہرا تعلق ہے رمضان کا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے والوں کی جو عظمت، شان اور مقام بیان کیا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ قرآن اس کے ساتھ اللہ رمضان کا تعارف کروا رہے ہیں تو قرآن کی عظمت کیا ہوگی، قرآن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، کیا ایحب احدکم ان یغدو الی بطحان بالعقیق، تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وادی عقیق کی طرف جائے یا بطحان جائے، فیرجع بناقتین قومین، جائے وادی عقیق سے یا بطحان سے 2 اونٹنیاں، سرخ اونٹنیاں لے کے واپس آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، محبوب ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے مفت میں 2 اونٹنیاں مل جائیں، تو یہ کس قدر عظمت والی بات ہے اور فائدے والی بات ہے۔ فرمایا کلو نا، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھے، وادی عقیق کیا ہے بطحان جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کے گھر واپس آ جائے، یہ تو ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَغْدُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، تم میں سے جو بندہ صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد فَيَقْرَأْ آیَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کی 2 آیتیں کو پڑھ لیتا ہے۔ کتنی آیتیں؟ 2 آیات کی تلاوت کر لے، رب ذوالجلال والاکرام اسے 2 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ ثلاث خیر من ثلاث، اور آپ نے فرمایا اگر 3 آیات پڑھتا ہے، 3 آیات 3 اونٹوں سے بہتر، 4 پڑھتا ہے، 4 آیات پڑھتا ہے 4 اونٹوں سے بہتر۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ، فرمایا جتنی آیات بڑھاتا جائے گا اتنی اونٹنیوں کا رب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ اگر ایک آدمی 100 آیت کریمہ صبح پڑھتا ہے، مالک کائنات اس کے اپنی جگہ سے اٹھ کے جانے سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن جس کا تعارف، جس کے ساتھ رمضان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کون سا ہے مہینہ رمضان کا؟ وہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن رب ذوالجلال والاکرام نے نازل کیا، اور دن کو روزہ بھرپور قرآن کی تلاوت، بھرپور قرآن کی تلاوت۔ محدثین
علماء کرام کی زندگی پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پڑھیں، ایک ایک دن کے اندر پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں، پورا قرآن ایک دن کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں مکمل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اتنا پیار قرآن سے، اتنی قرآن سے محبت کیوں؟ قرآن سے اتنا پیار ہے، قرآن سے اتنی محبت کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا یہونہم الفضل الاکبر۔ روزے رکھتے ہیں کس لیے؟ اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے، اسی لیے رکھتے ہیں۔ جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ان سارے نیک کاموں کے پیچھے ایک ہی فکر ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے، اللہ ہماری آخرت سنوار دے، اللہ ہمیں جنتوں کے مہمان بنا دے، رب ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ میرے محبوب نے فرمایا، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے محبت کرو، میں محمد کریم تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ پہلا فرمایا، ثلاثۃ لا یہونہم الفزع الاکبر، 3 بندے ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن کی سب سے بڑی گھبراہٹ، جب انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوگی اور وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، آپ دیکھیں گے لوگ نشے کی کیفیت میں ہوں گے، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام انہیں گھبراہٹ سے محفوظ کر دیں گے۔ میدان محشر کی جتنی سختیاں ہیں، میدان محشر کی ساری سختیوں سے اللہ اسے آسانیاں اور نرمیاں عطا کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا، لا یہونہم الفزع الاکبر، 1 نمبر 2، ولا ینالہم الحساب، اور اللہ ان کا حساب نہیں لے گا، اللہ ان کا حساب نہیں لے گا۔ حساب کا معاملہ کتنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب اگرچہ حجت نہیں ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مجھے 12 سال کے بعد ملاقات ہوئی خواب میں۔ کتنے سال بعد؟ 12 سال کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی خواب میں، اور میں نے دیکھا امیر المومنین اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے ہیں، یمسح العرق عن وجهه، اپنے چہرے سے، اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، امیر المومنین آپ کو پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ فرمایا، الان فرغت من الحساب، اب حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، اب حساب دے کے فارغ ہوا ہوں۔ یہ کس ہستی کی بات ہے؟ جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات، یا بعض احادیث میں معراج کے علاوہ بھی آپ کو جنت میں ایک محل دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اور میں نے پوچھا، لمن ھذا القصر، یہ محل، یہ خوبصورت بنگلہ، یہ بہترین کوٹھی کس کی ہے؟ مجھے کہا گیا، یہ عمر بن الخطاب، یہ عمر بن الخطاب، آپ کے غلام عمر بن الخطاب کی ہے۔ فائزہ امرأۃ تتوضأ فی جانب القصر، اور جس محل کے اندر حوریں وضو کر رہی ہیں، مجھے کہا گیا یہ رب ذوالجلال والاکرام نے محل عمر بن الخطاب کا تیار کروایا۔ اس عمر بن الخطاب کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے۔ حساب کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہ 3 موقع ایسے ہیں
لا یذکر احد احدا، کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں کر سکے گا، اس قدر پریشانی اور غم کا معاملہ ہوگا، غم کی فکر نے انسانیت کو نڈال دیا ہوا ہوگا۔ 3 مواقع ایسے ہیں وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ہمیں بھی نہیں یاد کریں گے؟ فرمایا عائشہ آپ مجھے کیا کہہ رہی ہو، میں محمد کریم عائشہ صدیقہ کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ ان 3 مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے کہ اندر حساب، جب بندے سے اس کی زندگی کا حساب لیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، 4 سوال رب ذوالجلال والاکرام نے کرنے ہیں، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اپنے قدم کو میدان محشر میں اٹھانا تو دور کی بات ہے، حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، کہاں مسیطہ کر کے آئے ہو۔ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو۔ عن مالہ من این اکتسبہ وبما انفقہ، مال کیسے کمایا، کہاں لگایا۔ عن علمہ ماذا عمل بہ، ہم علم پہ عمل کیا کر کے آئے ہو۔ یہ 4 سوال رب ذوالجلال والاکرام نے ہر بندے سے کرنے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے ترمذی کی حدیث رکھی ہے، ثلاثۃ لا یہونہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کے دن کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، ولا ینالہم الحساب، اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ رب نہ جوانی کے متعلق پوچھے گا، نہ عمر کے متعلق پوچھے گا، نہ مال کے متعلق پوچھے گا، نہ رب ان سے ان کے علم پہ عمل کے متعلق پوچھے گا۔ کون ہے وہ لوگ؟ اور وہم علی کثیب من مسک، قیامت کے دن رب ذوالجلال اور کستوری کے منبروں کے اوپر جگہ عطا فرمائیں گے۔ میدان محشر کی گردنیں پوری کائنات سے اونچی ہوں گی، سارے لوگوں سے دراز قد ہوں گے، منبروں کے اوپر رب نے انہیں جگہ دی ہوئی ہوگی۔ معبود کو کون لوگ ہے؟ فرمایا رجل قرأ القرآن، ایک وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، جو قرآن سے پیار، قرآن سے محبت کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پہ، عمومی طور پہ، عام ایام میں بھی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ آپ نے فرمایا، میں مثال آپ نے دی، میں نے کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی ہیں۔ جو ایک پارہ قرآن کا پڑھتا ہے اس کی نیکیوں کی کیلکولیشن کریں، ایک پارہ، زیادہ نہیں میں کہتا، ایک پارہ حافظ قرآن جو قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے، وہ 15 منٹوں میں ایک پارے کو پڑھ لیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ 15 منٹ، 15 نہیں تو 20 لگا رہے ہیں، 20 منٹوں میں ایک پارہ ایک قاری، ایک حافظ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ حافظ قرآن تو حافظ ہے، وہ تو 15 منٹوں میں پڑھ لیتا ہے، ہم تو حافظ نہیں ہیں، ہم سے پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے آپ کے لیے جو لوگ صحیح طرح قرآن پڑھ نہیں پاتے لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسی شفقت اور رحمت ان کے ساتھ کی ہے۔ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن، وہ جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو اچھی طرح پڑھتا ہے، مع الکرام البررہ، رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے ساتھ اسے جگہ دیں گے، اللہ کے فرشتوں کی مائیت میں ہوگا قاری قرآن، وہ رب کے فرشتے جو کرام البررہ فرشتے ہیں، رب ذوالجلال قرآن کے قاری کو اس کی مائیت عطا فرماتے ہیں۔ اور والذی یتتعتع، وہ شخص جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کے اڑ اڑ کے پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا
اس کے اوپر شاخ گزرتا ہے قرآن کو پڑھنا، پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ اسے 2 اجر عطا کرتے ہیں۔ کتنے اجر؟ 2 اجر۔ کس کس چیز کا؟ ایک اڑندہ ایک پڑھندہ، ایک اڑندہ ایک پڑھندہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اتنی مشقت سے میرے قرآن کو پڑھ رہا ہے، جاؤ پھر ایک تو قرآن کو پڑھنے والے دے رہا ہوں، ایک جو تمہارے پر اڑ کے پڑھ رہے ہو، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہو، ایک اس کا اجر لے لو۔ پھر کیسے ہوا؟ الف لام میم 3 حرف 30 نے کیا ہے، اگر اس کو ڈبل کیا جائے تو پھر کتنی ہوگی؟ اللہ کریم اس کو اتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں جو قرآن کو اچھی طرح جیسے قرآن پڑھا نہیں جاتا، جو اٹک اٹک کی قرآن کو کس قدر مشکل ہوگی قیامت کے دن، لیکن وہاں بھی کون کام آئے گا؟ اور نبی کے مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میدان محشر میں بندہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو 2، ایک رمضان اور ایک قرآن، ایک رمضان اور ایک قرآن۔ نہ وہاں باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ بھائی ہوں گے، نہ عزت و اکرام ہوں گے، نہ دنیا کا مال بندے کے کام آ سکے گا کہ یہاں چلو کچھ رشوت دے لوں، کچھ روپے پیسے دے کے کام چلا لوں، مال کی بہتات ہے کوئی بات نہیں، یہاں روپیہ پیسہ چل جائے گا، اللہ کی قسم کوئی کرنسی وہاں کام نہیں آئے گی، ایک ہی کرنسی ہے، وہ رب کی قرآن کی شکل میں ہے، وہ رمضان کی شکل میں ہے، وہ نیکیوں کی شکل میں ہے۔ فرمایا میدان محشر میں جائے گا، اللہ رب العزت اس کا حساب لینے لگیں گے، ادھر سے قرآن آ جائے گا، ادھر سے رمضان آ جائے گا، دونوں آ کے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کہے گا یا رب مناتہ النوم، اے اللہ لوگ خوشگپیوں میں مصروف رہتے تھے، لوگ سیاسی باتوں میں لگے رہتے تھے، لوگ اپنے بستروں پہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کوئی اپنے کاروبار کو ٹائم دے رہا تھا، دکانداری کر رہا تھا، رات کے ٹائم بزنس کر رہا تھا، اللہ اس نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں نے اسے نیند سے بھی روکا، دنیا کے کاروباروں سے بھی روکا، دنیا کے مصروفیات سے بھی میں نے اسے بالکل قطع تعلق بنا دیا۔ اللہ یہ مجھے ٹائم دیتا رہا، پڑھتا رہا، تراویحوں میں سنتا رہا، یا رب مناتہ النوم، میں نے نیند سے بھی اس کو روکے رکھا، اور میں آج آیا ہوں اس کی سفارش کے لیے، اس بندے کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ ادھر سے رمضان آئے گا، یا رب مناتہ الطعام والشراب، اے میرے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ آج اس بندے کو میں نے جہنم میں نہیں جانے دینا۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش کو وہاں رب قبول فرمائیں گے، اور رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کا حساب بھی نہیں لیں گے، بغیر حساب کے اللہ اسے جنت عنایت کر دیں گے۔ یہ ہے قرآن، جس قرآن کے ساتھ اللہ رمضان کا تعارف کروا رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر اس قرآن کے اندر 2 صورتیں ایسی ہیں، سبحان اللہ، وہ دونوں صورتیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن جب اللہ کریم کے حضور بندہ حاضر ہوگا، میدان محشر میں قبر سے اٹھ کے آئے گا، میدان محشر کی گرمی کا عالم یہ ہوگا، انسانیت پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جتنے جتنے گناہ ہوں گے میرے محبوب نے فرمایا کچھ لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہوگا اس کے اوپر علیہ ذلتان یوم القیامہ، اس کے اوپر 2 سائبان ہوں گے، 2 چھتریاں ہوں گی، 2 سائبان ہوں گے جنہوں نے اس کے سر کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سائبان کیا ہے؟ فرمایا ایک سورۃ البقرہ ہے، ایک سورۃ آل عمران ہے، یہ دونوں سورتوں نے اس کے اوپر سائبان کیا ہوا ہے، میدان محشر میں بھی قبر سے اٹھا ہی ہے تو دونوں سائبان اس کے اوپر فٹ ہو گئے،
صاحبان اس کے ساتھ ساتھ اوپر چلتے جا رہے ہیں. رب جلال و اکرام جب اس سے حساب لینے لگیں گے یہ دونوں صورتیں اس بندے سے آگے بڑھیں گی. وَتَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تحاجہ کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، جھگڑنا. یہ دونوں صورتیں مال کے کائنات سے لڑ پڑے گی، جھگڑ پڑے گی. اللہ سے جھگڑ کے اس بندے کو بغیر حساب کے جنت ادا کر دے گا. میرے بھائیوں آج ذرا تھوڑا سا ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میرا قرآن سے پیار کتنا ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے. ٹی وی سے، کیبل سے، فیس بک سے اور یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا، اس کے ساتھ میرا کتنا وقت گزر رہا ہے اور قرآن سے میرا کتنا وقت گزر رہا ہے. کتنا وقت میں دکانداری کو دے رہا ہوں، گھر کو دے رہا ہوں، اور کتنا وقت میں اللہ کے قرآن کو دے رہا ہوں. اگر آج اس قرآن کو ٹائم دیا تو قیامت کے دن یہ قرآن کام آئے گا. اگر آج ٹائم نہ دیا تو یہی قرآن اس کے خلاف اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے خلاف قرآن آ گیا، جس کے حق میں قرآن آ گیا وہ جنتی بن گیا. جس کے خلاف قرآن آ گیا اس کو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کی جہنم سے نہیں بچا سکتی. اس لیے رمضان المبارک میں دل کو روزہ اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت. پھر قاری صاحب قرآن سناتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سنا کریں، قیام اللیل کیا کریں. یہ رات کا قیام اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. رات کا قیام اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے. جب بندہ تھکن محسوس کرتا ہے آسمانوں پہ رب اپنے بندوں پہ فخر کرتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے مجھے نہیں دیکھا، میرے بندے نے میری جنت نہیں دیکھی، میری جہنم نہیں دیکھی. ڈرتا بھی ہے جنتوں کے اتنے شوق سے چاہ بھی ہے اور اپنے رب کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے. اور دیکھ لو سارا دن مزدوری کرتا رہا، اب مسلح کی پشت پہ کھڑا ہو کر قرآن سن رہا ہے. میں اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں تو اور کیا کروں. آخری بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مسجد کے اندر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بازار میں چلے. بازار میں جا کے آواز لگائی، اونچی اونچی آواز سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا اہل السوق، یا اہل السوق، اے منڈی والے، بازار والے، قد قسمت میراث محمد، مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. مسجد نبوی میں کائنات کے امام کی، جہانوں کے پیر کی، رحمت للعالمین کی، سید الاولین والآخرین کی، امام الانبیاء والمرسلین کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے. تم دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو، تجارتیں کر رہے ہو، اتنی مہنگی وراثت مسجد نبوی نے تقسیم ہو رکھی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو. جب یہ آواز دی دکانداروں نے دکانیں بند کر دی، شٹر نیچے کر دیے، دروازے بند کر دیے، سودے سمیٹ دیے، دکانیں بند، بازار بند، سیدھے مسجد نبوی. مسجد نبوی میں آئے، آ کے دیکھا بعض الناس یتدارسون وبعضهم یتلون القرآن. بعض لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض قرآن سیکھ رہے ہیں، بعض قرآن سکھا رہے ہیں. بازار والے آئے، تاجر آئے، ڈیلر آئے، آ کے کہنے لگے یا ابا ہریرہ این میراث محمد، اے ابو ہریرہ کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت؟ تم تو کہہ رہے تھے مسجد نبوی میں نبی کریم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو مولوی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کہاں ہے وراثت؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ویحکم زال میراث محمد، افسوس ہے مجھے تمہارے اوپر آج تک تمہیں یہ پتہ نہ چل سکا محمد رسول اللہ کی وراثت درہم و دینار نہیں، دنیا کا روپیہ پیسہ نہیں، دنیا کی جھوٹی عزتیں نہیں، دنیا کے مقام نہیں،
اللہ کی وراثت. اور آج محمدی بسط میں آنے والوں، گجرانوالہ کے میرے بھائیوں، میرا آپ سے سوال ہے، باپ کی جائیداد تقسیم ہو، ایک بھائی کو اگر کم ملے وہ اپنے پاس پسٹل رکھتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے بھائیوں کو مار دینا ہے، میں نے قتل کر دینا ہے، میرا حصہ پورا نہیں دے رہے، میں اپنا حصہ دیے بغیر نہیں رہوں گا، میں نے وراثت لینی ہی لینی ہے. باپ کی وراثت لینے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، محمد کریم کی وراثت سے آج تک آپ نے کیا حاصل کیا؟ اصل وراثت تو یہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے محبوب نے فرمایا علماء کو انبیاء کے وارث کہا گیا ہے. کیوں علماء کو انبیاء کے وارث کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انہیں قرآن کی دولت میسر ہے، انہیں حدیث کا نور میسر ہے. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اس وراثت کو اپنے سینے سے نبھائیے. اور دوسری بات، یہی قرآن یہ شفا بھی ہے، دوا بھی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ ہوا، کسی نے پوچھا آپ کا کھانا بھی بند ہے، آپ کا پینا بھی بند ہے، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا سنو، سحری بھی قرآن پڑھ کے کرتا ہوں، افطاری بھی قرآن پڑھ کے کرتا ہوں. اللہ کی قسم بھوک لگتی ہے پھر بھی قرآن پڑھتا ہوں، رب بھوک دور کر دیتا ہے. اور جب پیاس ستاتی ہے پھر بھی میں قرآن کو پڑھتا ہوں، میرا مال کوئی پیاس کو بجھا دیتا ہے. نکلے جو خون کے قطرے، نکلے جو خون کے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے بستر پہ جا کے دیتے. جب قرآن پڑھ رہے تھے، روح سے انسری سے پرواز ہوئی تھی، جسم سے خون نکلا، اور وہ خون بھی عثمان بن عفان کا قرآن کے اولاد کے اوپر گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اے عثمان میرے بندے پریشان نہ ہونا، ان کو نپٹنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے، آپ کا رب کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ان الفاظ کے اوپر آپ کے خون کے قطرے گرے تھے. اور سیدنا عثمان فرماتے ہیں اللہ تعالی قلوبنا ما شبعت من کلام اللہ. جن لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، جو دل روشن ہوتے ہیں، جن دلوں میں امام باللہ کے ڈیرے ہوتے ہیں، وہ دل قرآن پڑھتے کبھی تھکتے نہیں ہیں، رجل ما شبعت من کلام اللہ. اللہ کی کلام کو پڑھتے کبھی تھکے، قرآن سنتے کبھی تھکے. تو آج کا ہمارا خطبہ رمضان اور قرآن، ان کا گہرا تعلق. اللہ کریم نے بندوں کے لیے یہ موسم بہار بنا کے بھیجا ہے. بھرپور سے فائدہ اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے، راتوں کا قیام کیجیے، اور قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویحاں پڑھیں، قرآن سنیں، پورا قرآن پڑھی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو 10 نہیں 60 نہیں کئی گنا. رمضان میں تو اللہ 1400 تک بڑھا دیتے ہیں، 1400 تک، 700 سے لے کر 1400 تک نیکی رمضان میں بڑھ جاتی ہے. عام ایام میں ایک اور رمضان المبارک میں ایک کی 1400. عام ایام میں ایک نیکی، رمضان میں وہی نیکی کرے تو اللہ 1400 نیکی کا اجر و ثواب. اتنا بڑا سیزن ہے، اللہ ہمیں اس سیزن کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد